دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ مغلیہ دور کی بنیاد رکھنے والا ظہیر الدین بابر کون تھا؟ اس نے ہندوستان پر کیوں حملہ کیا؟ پانی پت کی لڑائی اور کنیوا کی لڑائی میں اس نے اپنے مخالفین کو کس طرح ہرایا؟ اور اس کی موت، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ظہیر الدین بابر 1484 میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ وہ وسطی ایشیا کے ایک علاقے فرغانہ کے حکمران شیخ عمر مرزا کے بیٹے تھے۔ بابر کے والد عمر شیخ چغتائی ترک تھے، جن کا نسب امیر تیمور کے خاندان سے منسلک تھا۔ والدہ کا تعلق منگول رہنما چنگیز خان سے تھا۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا۔ بابر ان کا لقب تھا، جس کا مطلب ہے شیر۔ یہ اعزاز انہیں ان کی ہمت اور دلیری پر دیا گیا تھا۔ ان کے والد، دادی اور ایک استاد شیخ ماجد نے بابر کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی زبانیں اور شاعری اپنے استاد شیخ ماجد سے سیکھی، جبکہ ان کی نانی نے انہیں ہمت، دلیری، وفاداری اور قیادت کے اوصاف سے نوازا۔ جوانی میں بابر شکار، نشانہ بازی اور تلوار بازی میں ماہر ہو گیا۔ جوسٹنگ اور سواری جیسی جنگی مہارتوں میں کمال حاصل کیا۔ اس کے والد کا انتقال 1494 میں ہوا، جب بابر صرف 12 سال کا تھا، اور اس طرح اس نے حکومت سنبھالی۔ پانی پت کی جنگ میں افغان بادشاہ سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد 1526 کو بابر نے ہندوستان میں مغل خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں تمام اہم صوبوں میں کئی آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم تھیں۔ ان کے درمیان کوئی سیاسی یا انتظامی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنے علاقوں کو بڑھانے اور خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ راجپوت ہندوستان کا سب سے مضبوط گروہ تھا۔ ان میں میواڑ کے حکمران رانا سنگا نے اپنے علاقے کو بڑھانا چاہا۔ اس طرح 16ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں سیاسی استحکام نہیں تھا۔ پورے ملک میں لاقانونیت اور انتشار تھا۔ ہندوستان چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں میں بٹ گیا۔ زیادہ تر ریاستیں ایک دوسرے سے جنگ میں تھیں۔ ایک قابل اور عقلمند حکمران کی ضرورت تھی جو اس صورتحال پر قابو پا سکے۔ دوسری طرف ہندوستان کی دولت کی داستانیں دور دراز ممالک تک پہنچ چکی تھی۔ حکمران طبقہ پرتعیش زندگی گزار رہا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی تجارت کافی تھی۔ بیرونی ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کی بہت مانگ تھی۔ بابر نے بھی دولت کی یہ کہانیاں سنی تھی، اس لیے اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر تز کے بابری میں لکھتے ہیں، ہندوستان میں صرف ایک اچھی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک وسیع ملک ہے جس میں سونے اور چاندی کے وافر ذخائر ہے۔ بابر سمرقند کو فتح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ان کے آباء و اجداد امیر تیمور کا دارالحکومت تھا۔ اس مقصد کے لیے بابر نے سمرقند پر حملہ کیا، شہر کو فتح کیا، لیکن 3 ماہ کے اندر 1497 میں اس کے عارفوں نے سمرقند پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اسے شہر سے نکال دیا۔ فرغانہ، جو بابر کے زیر کنٹرول علاقہ تھا، اس کے بھائی جہانگیر مرزا نے بھی اس سے یہ علاقہ چھین لیا۔ یوں بابر تخت اور ریاست کے بغیر بادشاہ بن گیا۔ اس طرح سمرقند میں شکست کے بعد بابر نے اپنی توجہ ہندوستان کو فتح کرنے کی طرف موڑ دی۔ افغانستان میں مختلف قوموں، خصوصاً ازبکوں نے انتشار پیدا کر رکھا تھا، جبکہ بابر کو ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔ بابر سے پہلے کئی حکمران درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان کو فتح کر چکے تھے، اس لیے اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا اور آخرکار ایسا کرنے میں کامیاب ہوا۔ بابر کی ہندوستان پر حملے کی ایک اہم وجہ ابراہیم لودھی کے امیر اور رانا سنگا کی دعوت مانا جاتا ہے۔ ابراہیم لودھی کی سخت پالیسیوں نے ان کے بیشتر امیروں اور صوبائی گورنروں کو ناراض کر دیا تھا۔
ابراہیم لودھی کے دور میں دولت خان لودھی پنجاب کا حکمران تھا۔ اس نے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے بابر کو اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا۔ اسی طرح مشہور راجپوت رہنما رانا سانگا بھی ابراہیم لودھی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بابر کو خط لکھا جس میں اسے مغرب سے دہلی پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس طرح ان دعوتوں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کا لالچ دیا۔ ابراہیم لودھی کے اکثر امیروں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے میں مدد کی۔ بابر کابل سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ پنجاب کے مغربی حصے پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ پانی پت پہنچ گئے۔ بابر کا خیال تھا کہ اس کی فوج کی تعداد مخالف فوج سے زیادہ ہے۔ بعض مورخین کے مطابق بابر کی فوج کی کل تعداد صرف 20,000 تھی۔ چنانچہ اس بڑی فوج سے لڑنے کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ اس نے بڑی سمجھداری سے میدان جنگ میں ایسی حکمت عملی والی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پانی پت شہر اس کے دائیں طرف تھا۔ اس نے خندق، لکڑی کے نوشتجات اور جھاڑیوں سے بائیں جانب سے دفاع کو مضبوط کیا۔ توپ خانہ 2 پیشور اور تجربہ کار افسروں استاد علی قلی خان اور مصطفیٰ رومی کی کمان میں تھا۔ اگرچہ بابر کی فوج تعداد میں کم تھی، لیکن ابراہیم لودھی کے امیروں کی غداری اور بابر کی بہتر پیشگی اور حکمت عملی نے اسے دشمن پر برتری حاصل کرا دی۔ پانی پت کی یہ فیصلہ کن جنگ 21 اپریل 1526 کو لڑی گئی، جس میں بابر فتح یاب ہوا۔ دہلی کی فتح کے بعد 10 مئی 1526 کو بابر ایک فاتح کے طور پر آگرہ میں داخل ہوا۔ یہ جنگ سیاسی طور پر بہت اہم تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلاطین دہلی کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ سلاطین دہلی نے ہندوستان پر تقریباً 300 سال حکومت کی تھی۔ بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 16 مارچ 1527 کو بابر اور رانا سانگا کے درمیان کنوا کی جنگ ہوئی۔ رانا سانگا وہ تھا جس نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی۔ رانا سانگا کا اصل نام سنگرام تھا۔ سنگرام نے سوچا کہ بابر فتح حاصل کرنے کے بعد لوٹ مار کرے گا اور پھر کابل واپس جائے گا، لیکن بابر کی بھارت میں مستقل قیام کی وجہ سے رانا سانگا پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خود ابراہیم لودھی کے بعد بھارت پر حکمرانی کا خواب دیکھا تھا۔ پانی پت کی فتح کے بعد رانا سانگا نے بابر سے آگرہ، داولپور اور بنیانہ جیسے اہم علاقوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ رانا سانگا کے یہ مطالبات جنگ کی وجہ بنی۔ کنوا کی جنگ میں بابر کو تقریباً 100,000 کی فوج کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بابر کی فوج تعداد میں چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی اور وہ بھی نفسیاتی دباؤ میں تھے۔ حالانکہ بابر نے ایک تقریر کے ذریعے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اسے شروع میں بہت نقصان اٹھانا پڑا، تاہم وہ بالآخر اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں بابر کی فتح کی بنیادی وجہ شاندار حکمت عملی تھی۔ بابر کی زیادہ تر فوجیں وسطی ایشیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی جدوجہد کے بعد سے اس کے ساتھ تھی۔ رانا سانگا کی فوج میں نظم و ضبط کا فقدان تھا اور ان میں سے زیادہ تر کرائے کے فوجی تھے۔ ایسے فوجی معاشی مجبوریوں کے طور پر لڑتے تھے اور بہادری سے لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ بابر کی فوجوں کے مقابلے میں رانا سانگا کی اپنی فوج کے کمانڈر کے ساتھ کم وابستگی تھی۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ جنگ کے دوران معمولی عدم تحفظ یا خطرے کی صورت میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ پانی پت کی طرح کنوا کی لڑائی میں بابر کے توپ خانے نے رانا سانگا کی فوج میں بدنظمی پیدا کر دی۔ شدید لڑائی کے بعد رانا سانگا کو شکست ہوئی۔ ایک شدید بیماری کی وجہ سے بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو آگرہ بلایا اور اسے اپنے وارث کے طور پر مقرر کیا۔ 1530 میں بابر کا انتقال ہوا اور اسے عارضی طور پر آگرہ میں دفن کیا گیا۔ اس کی مرضی کے مطابق میت کو کابل منتقل کر کے سپرد خاک کر دیا گیا۔